بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبو القاسم محمد رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووصيه وسيد الوصيين، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب والغرائب، نكتة باي، بسم الله، أسد الله الغالب، علي بن أبي طالب، قاتل الأشجاع الأكبر، مرحبا عمرو بن عبد ود، ساقي حوض كوثر، والد شبير الشبر، وأمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. میری بہت ہی محترم، بہت پیاری میری مائیں، میری بہنیں، کل مومنین اور مومنات، آپ سب کو سیدہ گل زہرا کا سلام عرض ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ سب کو ہمارے 8ویں امام کی دنیا میں تشریف آوری، ان کی ولادت باسعادت کی مبارک ہو۔ 11 ذیقعد کا وہ دن، وہ پاک دن، وہ پرنور دن، وہ رحمتوں اور برکتوں کا دن کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گود میں ایک اتنا خوبصورت ایک نور آیا کہ اس نور کو دیکھ کر میرے مولا نے سجدہ شکر ادا کیا اور یہ فرمایا کہ آج خدا کی حجت دنیا میں آ گئی۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے امام رضا علیہ السلام کی کہ جن کا جشن آپ منا رہے ہیں، جن کا لقب غریب الغربا ہے، لیکن کائنات کے سلطان۔ آج بھی دیکھیے کہ امام کی حرم کی مقروض ہے، امام کے حرم کی مقروض ہے یہ پوری جو ایران کی حکومت ہے، کہاں کہاں امام کے بادشاہی پھیلی ہوئی ہے، کہاں کہاں میرے مولا کی پہنچ ہے۔ آج بھی پوری کائنات امام کے در سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ بخدا اگر کسی نے دنیا میں اپنے جانے کے بعد بادشاہی دیکھنی ہو، کسی کی بادشاہی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ظاہراً، میں ان ہستیوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو خدا نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنا کر بھیجا، جو واجو اللہ ہے، جو یاد اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، یہ سب ہستیاں یہ کون ہیں کہ جن کو خدا نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ اگر آپ ان کی بادشاہی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اگر وہ دنیا میں ظاہراً نظر نہیں آتے، اگر ان کی اتنی بادشاہی ہے تو دنیا میں جب وہ نظر آتے ہوں گے تو کتنا تصرف ہوگا ان کا کائنات کے اوپر، کتنا کنٹرول ہوگا، کتنی قابو ہوگی یہ کائنات ان کے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کس طرح ان کے متی ہوں گے۔ بخدا یہ معرفتوں کی بات ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ جب بھی آپ کوئی جشن سنیں، فضائل سنیں، تو آپ اس وقت اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جایا کریں، اپنی معرفتوں کو اتنا بلند کریں کہ جن معرفتوں کو بلند کر کے آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر پائیں کہ جہاں پہ یہ ہستیاں آپ کو اپنے سامنے نظر آئیں۔ بخدا یہ معرفتوں کا جو سفر ہے نا، یہ بہت حسین سفر ہے، اور مولا بھی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہو، اتنی لذت ہوتی ہے اس محبت میں کہ وہ اس کسی دوسرے کی طرف جا نہیں سکتا۔ اور یہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، اور معرفت کے ساتھ جب محبت ہوگی تو تبھی اطاعت ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہے تو اطاعت کیسے ہوگی، اور اگر معرفت نہیں ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ تو اس سلسلے کو، اس سیکوینس کو دیکھتے رہا کریں اور ذہن میں اس کو سوچتے رہا کریں۔ جیسے قرآن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر
میں خلیفہ بناتا ہوں، زمین پر میں خلیفہ بناتا ہوں. اس کو پریزنٹ ٹینس میں بھی لیتے ہیں اور عربی میں فیوچر ٹینس میں بھی لیا جاتا ہے. انی جاعلن، جعلا نہیں کہا کہ میں نے خلیفہ بنایا، یہ نہیں کہا. میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں یا میں زمین پر خلیفہ بناتا ہوں. یعنی خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کبھی دنیا میں زمین پر خلیفہ بنانے کی بات آئے گی، حجت بنانے کی بات آئے گی، جو منصب ہوگا وہ میں ہی بناؤں گا اور کوئی نہیں بنا سکتا. تو اس کا یہ سلسلہ جو خدا نے خلافت کا رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت جس طرح ہم آج کل تفسیر کا بھی سلسلہ ہمارا جاری ہے اور سورہ بقرہ کی ہی تفسیر کو لے کر ہم چل رہے ہیں. اور کیونکہ ہم وقت کی کمی ہوتی ہے، ہم سارا پروگرام جو ہے، ہمارا پچھلا جو پروگرام بھی تھا، اس کو ہم فقط سوالوں کے جواب پر ہم نے رکھا تھا تاکہ اسی کے مطابق جو ایٹ لیسٹ جو ہماری بہنوں کے سوال ہیں ان کا جواب مل جائے. تو جو کچھ بھی تھوڑا ایکسٹرا بیان ہوگا وہ میں آپ کو آڈیو بنا کر بھیج دوں گی، اور اس کا یہ ہوگا کہ سسٹر رباب اس کو گروپ میں ڈال دیں گی تاکہ ہمیں جو باقی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے وہ ضرور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ جو جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ سب باتیں، یہ سب جو ذکر ہے، قرآن کا ذکر، جو اہل ذکر ہے ان کا ذکر، یہ تمام جو طریقے ہیں، یہ ذکر ہیں، اذکار ہیں، یہ اتنے وسیع ہے ان کا دائرہ کہ اگر آپ کی زندگی گزر جائے تو پھر بھی آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، آپ حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا بیان کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگی ان کے عمل کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق گزر سکے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، بس یہ ہماری کاوش تھی، تو اسی کاوش کے صدقے میں، تو اسی کاوش کے وجہ سے تو ہم سب کو اپنی امان میں رکھ اور سب کی دعائیں قبول اور مقبول فرما. اب یہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں یا میں خلیفہ بناتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس خلیفہ کو بنانے کی ذمہ داری لی ہے. کیونکہ خدا نے جب ہدایت کی ذمہ داری لی ہے تو ہدایت کے ساتھ ہادی کی ذمہ داری بھی خود لی ہے. اس کو کوئی انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا کیونکہ مخلوق خدا کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخلوق خدا کی ہے تو مخلوق کی ذمہ داری بھی خدا کی ہوگی. اب خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس سے پہلے پوری کائنات کو، پوری زمین کو مزین کر دیا، سورج، چاند، ستارے، یہ خوبصورت رعنائیاں، یہ جو پھل ہیں، پھول ہیں، پانی ہے، درخت ہیں، یہ تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو سے مزین کر دیا اس زمین کو تاکہ جو ہادی میں بھیجنے والا ہوں اس کو اس وقت یعنی وہ سب کچھ ملے، وہ نعمتیں ملے. اور پھر ہدایت کو پہلے بھیجا اور دنیا کو بعد میں بنایا تاکہ کوئی ایک انسان بھی، ایک زیرو بھی یہ ہدایت کے بغیر نہ رہے. اور کس قدر خوبصورت، کیونکہ خدا مالک ہے، خدا خالق ہے اور وہ اپنے بندوں کو بہت قریب ہے، ان کے شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ جو توحید کا تصور ہے، اس میں خدا کی سب سے بڑی جو وہ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، یہ اتنا خوبصورت یہ ایک رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا. اگر اس کو سمجھ لے کوئی انسان تو انسان اس میں ڈوب جاتا ہے. یہی بات امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھی. اس نے کہا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا، آپ فرماتے ہیں کہ اور خدا خود کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے رب سے ملاقات ہوگی، قیامت کے دن تمہارے خدا سے ملاقات، رب سے ملاقات ہوگی. تو اے مولا کیا خدا کو ہم دیکھ سکیں گے، ہم خدا سے ملاقات کر سکیں گے؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا ہاں تم خدا سے ملاقات کرو گے. کہا مولا کیا ہم خدا کو دیکھ سکیں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں، تم خدا کو نہیں دیکھو گے،
مولا نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب کسی نے یہ کہا تھا کہ خدا نے کہا ہے کہ میں تمام کائنات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن خدا کا چہرہ باقی رہے گا، تو کیا تم نے یہ نہیں سنا رسول سے؟ تو رسول نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کا چہرہ کون ہے؟ نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے، ہم خدا کی پہچان ہے۔ تو یقیناً تم جب قیامت میں آؤ گے، مرنے کے بعد تمہاری ملاقات اللہ کے چہرے سے ہوگی۔ خدا خود کہہ رہا ہے تمہاری ملاقات خدا کے چہرے سے ہوگی، ہم خدا کا چہرہ ہیں اور ہم تم سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ مت سوچو کہ تم خدا کو کسی ذہن میں تصور اس کا کر سکتے ہو، خدا کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس نے آگے سے کہا مولا توحید بیان کریں۔ مولا نے فرمایا خدا وہ ہے کہ جس میں کیفیتوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات ایک یہودی آیا تھا امام کے پاس، اور یہودی نے پوچھا تھا، یہودی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے خدا کبھی نظر نہیں آئے گا، اور خدا جو ہے وہ تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ ہاں، اور آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو مولا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جس طرح بیان کیا، تو مولا یہی فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ہاں خدا وہ ہے کہ جس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، خدا وہ ہے کہ جس میں کیفیتوں کا وجود نہیں ہے، وہ کسی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کیفیتوں کا خالق ہے۔ یہ کیفیتیں خدا کی مخلوق کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا نے تو یہ کیفیتیں بنائی ہیں۔ کہتا ہے مولا اور بتائیے، توحید اور بتائیے۔ مولا نے فرمایا ہاں کہ کیفیتیں وہ ہوتی ہیں کہ انسان کا ایک حالت کسی اور حالت میں ہوتی ہے، دوسری انسان خوشی میں اور ہوتا ہے، غصے میں اور ہوتا ہے، غم میں اور ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز سے محظوظ ہوتا ہے تو اس کا کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، اس کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزیں خدا نے بنائی ہیں۔ اور دیکھو کہ خدا لازمہ ہے، خدا لامکاں ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ایک سامنے نظر نہ آئے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اگر نظر نہیں آتا اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس نے پھر آگے سے پوچھا کہ حواس خمسہ، اگر آپ حواس خمسہ سے خدا کو محسوس نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، سن نہ سکیں، تو جب کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو وہ کیسے موجود ہوتی ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا تم اس کے بالکل اپوزٹ بات کر رہے ہو۔ خدا اگر کسی کی عقل میں آ جائے تو خدا نہیں، کیونکہ تم اپنے مطابق خدا کو دیکھتے ہو، تم اپنی عقل کے مطابق خدا کو سوچتے ہو، لیکن خدا کا چہرہ تمہاری عقل میں آ نہیں سکتا۔ اگر آ جائے تو وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہی بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، جو امام رضا علیہ السلام نے جس کو دوبارہ سے کہا، میرے مولا رسول پاک نے بھی تو یہ فرمایا تھا، نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ تو کیا آپ خدا کا چہرہ ہے؟ کہا ہاں، تم نے یہ حدیث مجھ سے کبھی نہیں سنی کہ جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے رب ناراض ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہم ہی خدا کا چہرہ ہے، ہم ہی ناراض ہوں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، ہم ہی خوش ہوں تو خدا راضی رہتا ہے، ہم ہی خوش ہوں تو خدا خوش ہوتا ہے۔ یعنی یہ ان باتوں کو اگر ہم دیکھیں، اسی لیے تو امام علیہ السلام جو 11 ذیقعد کو امام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور ان کی جو روایات ہیں ان کے 153 ہجری ہے، 51-53، اور بعض روایتوں میں ہے 148 ہجری بھی، بعض میں 151 ہجری، 11 ذیقعد کو مولا دنیا میں تشریف لائے، جمعرات کا دن ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ امام علیہ السلام کو علی رضا کہتے ہیں، اردو میں امام رضا علیہ السلام، اور امام کو نام جو ہے وہ علی ہے، اور امام کا لقب جو ہے وہ رضا ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ مولا کا لقب جو ہے، امام تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کا لقب رضا، یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں ان کا نام لقب رکھا گیا؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ میرے بابا کا نام رضا اس لیے رکھا گیا کہ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، کہ یہ مولا، کہ میرے بابا وہ تھے کہ ان کی رضا میں خدا راضی ہے، یہ جس سے راضی ہے خدا اس سے راضی ہے، اور یہ جس سے ناراض ہے خدا ان سے ناراض ہے۔ تو یہ جو علی رضا نام ہے میرے مولا کا، اور یقیناً امام کی فضیلتیں
اگر آپ پڑھنا شروع کریں مومنات، بخدا اپنے وقت کے عالم، اپنے وقت کے زاہد، اپنے وقت کے عابد، اپنے وقت کے ساجد، اپنے وقت کے حسین ترین انسان، اپنے وقت کے متقی، اپنے وقت کے علم لادنی کا جو مالک ہو، جن کو لقب ملے عالم اہل بیت علیہ السلام، مولا عالم ہے اہل بیت علیہ السلام کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے جو دیکھیں کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ مولا عالم ہے اور مولا کے علم کیا دوسرے جو امام گزرے کیا ان کا علم کم تھا؟ امام علی علیہ السلام تو مسند پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبلان تفقدونی، کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، اور میں زمین نہیں آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ وہ علی کہ جو علم کی مسند بچھا دے اور کائنات کا کوئی بندہ مولا کی مقابل نہ آ سکے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی ہے اور وہ اپنے علم کے بلبوتے پر پڑھ پڑھ کے علم حاصل کیا اور آ گیا امام کے پاس، امام علی علیہ السلام کے پاس، اور آ کے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مولا یہی کہہ رہے تھے کہ پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، کہ جو کائنات کے رازوں سے واقف ہے، جس کو زمین نہیں آسمان کے رستوں کی بھی خبر ہے۔ تو اس وقت اس یہودی نے کہا کہ اگر آپ عالم ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے سے دور کہیں سے کسی کبوتر کا انڈا اس کے پاس تھا، امام کے پاس تھا۔ امام نے کہا کہ اگر تو بہت بڑا عالم ہے، امام اور اس کا مناظرہ ہو رہا ہے، اور اس نے بھرے محفل میں، بھری مجلس میں مولا نے اس سے یہ پوچھا۔ مولا نے فرمایا کہ تو یہ بتا کہ میرے ہاتھ، اس نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں جو یہ چیز کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں انڈا ہے کبوتر کا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو حیران ہو گیا اور شرمندہ ہوا۔ مولا نے اب امامت کے زور پہ میرے مولا کے ہاتھ میں، وہ مولا نے فرمایا کہ اب مولا نے اس کو وہاں پہ پہنچا دیا، جہاں پہ مولا نے اس کو جہاں پہنچایا، مولا نے فرمایا اب تو بتا کہ وہ انڈا اس وقت کہاں پر ہے۔ گھبرا گیا، کہا مولا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ جس طاقت سے تو اس کو لے کر آیا تھا، اب تو مجھے یہ بتا کہ میں نے اس کو کہاں پر چھوڑا۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا مولا مجھے تو نہیں معلوم۔ مولا نے فرمایا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، تو فقط پڑھ کے جانتا ہے، میں علم لدنی کا مالک ہوں۔ بخدا میرے سامنے یہ ہاتھ ایسے ہے، یہ جو دنیا ہے یہ ایسے جیسے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، تو مجھے جہاں سے پتا کر لے، کائنات کے رازوں سے میں واقف ہوں۔ تو دنیا کی زمین کے تہوں تک جان لے، پوچھ لے مجھ سے تو میں تجھے تہوں کے راز بھی بتا دوں گا۔ تو مجھے آسمان کی وسعتوں کا پتا جان لے، اگر تمہیں جاننا چاہتا ہے تو میں تجھے وہ وسعتوں کا بھی بتا دوں گا۔ تو کیا سمجھتا ہے علی کو؟ یہ وہ علی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی کا، اور اسی علی کے بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام میں عالم ہے، جن کو لقب ملا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تو یہی بات امام رضا علیہ السلام کو جب پوچھی گئی تو مولا نے یہی مسکرا کے فرمایا، مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم نہیں ہے مومنات، اس کا مطلب، اور علماء نے بھی یہی بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں کوئی عالم نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو عام شکل و صورت رکھنے والے ہوں ان میں سے جو خوبصورت ہو تو کہا جاتا ہے ہاں یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن جہاں پہ سبھی خوبصورت ہوں اس میں سے کسی کو خوبصورت کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انداز مختلف ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شجاعت میں ہو تو کسی تمام جتنے بھی بزدل ہوں ان کے درمیان میں کسی کو شجاع کہا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ بڑی بہادری والا ہے، لیکن اگر تبھی سبھی کے سب شجاع ہوں اور ان میں سے کسی کو شجاع کہا جائے تو وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ حضرت عباس کو شجاع کہا گیا، حضرت عباس جیسا کون تھا؟ اس کے علاوہ جو کوئی تمام کائنات میں جتنے بھی سچے ہیں ان سب میں سچوں کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سب کے سب سچے ہیں، لیکن کسی کو صادق آل محمد کہا جائے تو اس کی سچائی کا کیا مقام ہوگا؟ اسی طریقے سے جس کو عالم
کریم اہل بیت علیہ السلام، میں کچھ دن پہلے یہ کہہ رہی تھی نا کہ کریم اہل بیت، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کم ہو؟ سخاوتوں میں سب اپنی مثال آپ ہیں، تمام دینے میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن ان سب میں سے کسی کو کریم اہل بیت کہا جائے یا کریمہ اہل بیت علیہ السلام کہا جائے تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کے دین کا کیا ہوگا؟ یعنی وہ اپنی اس صفت سے پہچانا۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے جو مامون کے زمانے میں کتنے لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے اور مولا ان کو دین پر لے کر آتے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ یہ جن کو موقع ملا اپنے آپ اپنا لوہا منوانے کا علم کی بنیاد کے اوپر، ان کو امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ بخدا یہ وہ ہستی ہے کہ جو دلوں کے حال جانتی ہے، یہ کوئی معمولی مولا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی آیا اور اس وقت اس نے کچھ سوالات کیے، بہت لمبا مناظرہ تھا، اور اس نے سوال کیے امام علیہ السلام سے، ابھی امام سے نہیں بلکہ اس نے مامون سے جب سوال کیا، مامون کے پاس جواب نہیں تھا ان کا، اور اس کو پتا تھا کہ ایک ہی عالم ہے جو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، اسی کو بلایا جائے گا اور اسی سے پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بلایا گیا اور مامون نے ان کو اپنے دائیں طرف بٹھایا، تو وہ عیسائی، اس کو دوبارہ بلایا گیا مناظرے کے لیے۔ اب وہ جب عیسائی آیا اور اس نے مامون سے پوچھا کہ مامون اب مجھے بتاؤ کہ میں سوال کروں انہی علماء سے کروں؟ اس نے کہا نہیں، اب اس عالم سے کرو، اور اگر اس نے تمہارا جواب نہ دیا سمجھو کوئی تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں رسول کی شان کو گھٹا دے، اور اس نے سوال کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ تو ظاہر اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی کیا دنیا سے گئے موت واقعہ ہوئی یا وہ دنیا سے اٹھائے گئے؟ تو کہا گیا ہاں دنیا سے اٹھائے گئے، جب یہ سوال اس نے لوگوں سے کیے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نبی جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نبی وہ ہیں کہ جو دنیا سے گئے، تو ہم اس کو ماننا چاہیے کہ جو دنیا میں موجود ہے، جو دنیا میں جس کو خدا نے موت نہیں دی، اس کو مانے، نہ کہ ان کو مانے کہ جو چلے گئے ہیں۔ اور آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول سے زیادہ فضیلتوں والے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس وقت وہ اس چیز کا قائل نہیں تھا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی کیا کرامات ہیں۔ اب یہ سوال اس نے جب امام علیہ السلام سے کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہنے لگا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں، اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے اپنی انجیل میں ہر جگہ پر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں، میں کسی اور عیسیٰ کو نہیں مانتا، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس کی نبوت اس وقت تک نبوت نہیں بنی جب تک کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو جب آئیں گے تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا آئے گا۔ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو اس وقت کے امام، جو اس وقت کے حجت ہوں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں، اس کے سوا میں کسی عیسیٰ کو نہیں جانتا۔ جیسے یہ کہا، اور اتنی صداقت تھی، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا امام کے زبان میں، اتنا جلال تھا کہ وہ شخص خاموش ہوا، اور پھر خاموش ہو کے اس نے ایک دفعہ رسول خدا کے اس وسیع کو دیکھا اور چہرے کے نور کو دیکھا، اور آنکھوں کو جھکا کے اس نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہ وہ خدا رسول محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا کے وصی ہیں۔ اس نے 3 گواہیاں دے دی، کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، یہ بھی کہہ دیا کہ میں خدا کو خدا مانتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کا فقط زبان سے کہنا اور وہ روب اور وہ دلیلیں
جو حقیقت میں امام نے دی بخدا ان کی نظیر، اور مولا کے بہت سے ایسے مناظرے. اور پھر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو جب بلایا گیا، مامون نے مدینہ سے بلایا، تو مولا نیشا پور کے ذریعے سے ہوتے ہوئے گئے. اور کہتے ہیں کہ امام کا جو جلال تھا، جو مولا کا چہرے پہ نور تھا، مولا جب سواری گزرتی تھی، کہتے ہیں کہ نیشا پور والے اور جو ایران میں خراسان میں جب مولا کو بلایا گیا تھا، تو جہاں جہاں سے مولا نے گزرنا تھا لوگوں کو پتا تھا کہ رسول کے بیٹے آ رہے ہیں، اور وہ ان جگہوں کو انہوں نے آہستہ آہستہ بنانا سنوارنا شروع کر دیا. جب یہ خبر ملی کہ رسول کے بیٹے آئیں گے، کہتے ہیں کہ دیواروں پہ سفیدیاں ہونا شروع ہو گئیں، اور لوگ حیران ہو کے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون آنے والا ہے. تو مولا کے محب یہی کہتے تھے کہ یہ رسول کی زیارت ہو جائے گی، جب امام کی زیارت ہوگی تو رسول کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب امام کی سواری آنا شروع ہوئی، کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے وہ منظر تھا، یقین مانیے کہ علماء نے اتنا خوبصورت منظر کھینچا ہے. کہتے ہیں کہ ایسا منظر تھا کہ زمین پہ ملائکہ اتر رہے تھے، تمام حوریں گردش میں تھیں اور دیکھ رہی تھیں کہ امام کس طریقے سے تشریف لا رہے ہیں. اور پھر امام تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی سواری کو روکتے تھے، اور جب پردہ ہٹاتے تھے اپنے چہرے کی زیارت کراتے تھے، تو اس وقت تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، درود کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا خوبصورت سما ہے کہ ہم نے رسول کے چہرے کی زیارت کر لی، امام رضا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر کے. اور کہتے ہیں کہ جب مامون رشید کو یہ خبر ہوئی تو اس کو اس بات کا بھی خوف تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی حکومت پلٹ جائے، لیکن اس کا چارہ نہیں تھا. وہ امام کو اپنے ساتھ رکھ کے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ان ہستیوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ اس کے دشمن کم ہو، اور وہ امام کے ساتھ رہ کے امام کی آستین کا سانپ بننا چاہتا تھا. ان کی دشمنی، اور امام کو تو تمام باتوں کو پتا تھا نا. تو یہی وجہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں امام نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا. مولا نے اس کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا یقیناً، لیکن ظاہراً، کیونکہ مولا حکومت میں رہ کے جس طرح اپنے شیعوں کی مدد کر سکتے تھے، جس طرح میرے مولا خدا کے دین کو پھیلا سکتے تھے، اس طرح وہ پس پردہ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ خدا کے حکم سے، اور یہ مت بھولیے کہ ان ہستیوں کا ایک ایک عمل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، خدا کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. جب تک خدا نہ کہے تب تک یہ ہستیاں کچھ کہتی نہیں، جب تک خدا نہ کہے یہ ہستیاں کچھ کرتی نہیں. تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا ہر عمل، تو ہمیں اس مسئلے پر اس کی تحقیق کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس پہ کوئی بھی ڈاؤٹ کریں، یا ہم کوئی سوچیں، یا اپنے ذہن میں کوئی بھی نیگیٹو خیال لائیں. بخدا امام کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ ان کو دولت ملے. جو کائنات کا مالک ہو، جو کائنات جس کے قبضے میں ہو، زمین کے خزانے جس کے قبضے میں ہو، وہ ہستی کیسی ہوگی. اور پھر امام علیہ السلام جب اس اماری میں سے، جب اپنی سواری میں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنا چہرہ دکھاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے مولا کچھ بیان کیجئے، کچھ بیان کیجئے. تو مولا نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث کے جو متواتر حدیث اور سلسلہ تو ذہب میں آتی ہے، اور اس میں امام فرما رہے ہیں، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا، اپنا پردہ ہٹایا، اور میرے مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ لا الہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حسنی آمنا من عذابی، کہ جو کوئی اس میں داخل ہو گیا میرے قلعے میں، کلمۃ لا الہ الا اللہ. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کیا کرو زیادہ سے زیادہ، کم از کم 100 مرتبہ دن میں پڑھا کریں. کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جتنی کائنات کی عبادتیں ایک طرف، اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ایک طرف ہے. یعنی ترازو میں اگر تولا جائے تو وہ آپ کو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری نظر آئے گا اس لا الہ الا اللہ کا. اور کوئی بھی مشکل ہو، اگر آپ اس نیت سے وقت کے امام کو سلام کر کے اگر آپ یہ پڑھیں، تو دنیا میں تو آپ کو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ نظر آ جائے گا. صرف 100 مرتبہ، یعنی
آپ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی دفعہ مرتبہ مرضی پڑھ لیں، جتنی بھی کوئی بھی مشکل ہو وہ آسان ہو جاتی ہے اور انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. جو انسان اس کو پڑھتا ہے نا، اس کا انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ جو اس کو پڑھے گا وہ ایسے ہے کہ جیسے جس نے جو کائنات کی جو ثقلین کی عبادات ہیں اس نے اتنی عبادت کر لی کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھے، لا الہ الا اللہ کو. اور اس کے علاوہ آپ کو دنیا میں تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ تو دیکھیں گے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی قبر میں اس کی روشنی ہوتی ہے اور چہرے پر نور ہوتا ہے. ایک تو مولا کی ولا کا نور تو انسان کے چہرے پہ جب روز محشر ہم جائیں گے تو مولا کی ولا کا نور تو چہرے پر ضرور ہوگا. لیکن اس کے علاوہ جو انسان اس پاک ذکر کی تلاوت کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ اس کی چہرے کی جو روشنی ہے، جو نور ہے، اس سے آنکھیں چندیانا شروع ہو جاتی ہیں. یقیناً یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی وحدانیت کا جو دل سے اقرار کر لے اور جس کے دل میں ولائے علی ہو، جس کے دل میں رسول کی ولا ہو، تو آپ خود سوچئے کہ اس کی یہ عبادت کتنی بلند ہو جائے گی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام ہونی چاہیے تو آپ کا ہر عمل خدا کی نظر میں مقبول اور قبول ہو جاتا ہے. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ پھر مولا نے پردہ اٹھایا اور یہ کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی، کہ جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا. ولیکن بشروطہا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کسی شرائط کے ساتھ ہے. وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، میں ان شرطوں میں سے ایک ہوں. کہ اگر یہی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ولائے ہماری ولا کو نہیں رکھا دل میں تو یہ تمہیں دنیا کی تم جو کچھ بھی کرتے رہو، تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی. یہ عبادت تمہاری کوئی کام نہیں آئے گی اگر تم ہماری ولا کو اپنے دل میں نہ رکھو. تو یہ اتنی خوبصورت جو سلسلے ہیں امام علیہ السلام کے درس کے، تدریس کے، بخدا ہمارے جتنے بھی امام ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، یہ ہمارا بلیف ہے، ہم اس چیز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھروسہ ہے ہمیں اپنے وقت کے امام پر. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو امام ہماری زیارت کو ضرور آئیں گے. سرحان امام علی علیہ السلام ہوں گے انشاءاللہ. میری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کرسی ہے وہ ہر عزادار کے سرانے بچ جائے گی. 14 معصومین کی زیارت ہوگی. ہمارے یہ عقیدہ ہے، ہم اس چیز کو بلیو کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری زیارت کو آئے گا، چاہے وہ دنیا میں، یعنی جب میں دنیا میں موجود اس وقت یا میرے مرنے کے بعد، جو کوئی بھی میری زیارت کو آئے گا میں 3 دفعہ اس سے ملاقات کروں گا. میں 3 دفعہ اس سے ملاقات کرنے آؤں گا. کس وقت؟ کہ جس وقت منکر اور نکیر سوال کر رہے ہوں گے، اس وقت میں اس کے پاس آ جاؤں گا. اس وقت کہ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا اس وقت آؤں گا. اور اس وقت آؤں گا کہ جب وہ پل صراط پہ سے گزرنا شروع ہوگا. 3 مقام پر میں اس کی مدد کو آ جاؤں گا اگر وہ میری 1 مرتبہ زیارت کرنے آئے گا. میں اس کی پاس اتنی مرتبہ آؤں گا، اتنے مقام پر آؤں گا. کہتے ہیں کہ عالم دین تھے اور ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کے خواب میں ان کے والد آئے. جس رات کو ان کو دفنایا گیا، دوسری صبح ان کے بیٹے کے خواب میں وہ عالم دین آئے اور انہوں نے کہا، ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کیسی حالت میں ہیں؟ بہت خوش تھے، بڑے مطمئن خوش. تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ کی رات پہلی کیسے گزری؟ کہا بہت خوبصورت گزری، لیکن مجھے افسوس ہے ایک بات کا. کہا کس بات کا؟ کہا کاش کہ میں امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت اور کرتا. کہا بابا آپ 30 مرتبہ زیارت کر چکے ہیں، 30 ٹائمز. کہا ہاں، اور جانتے ہو کہ 30 مرتبہ میرے مولا میری قبر میں آئے.
آج رات 30 مرتبہ مولا میری قبر میں آئے، کاش کہ میں وہ اور زیادہ زیارت کرتا اپنے مولا کی، تاکہ وہ میری قبر میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ مومنات، یہی تو خوبصورتی ہے میرے مولا کی دین کی۔ اسی لیے تو کہا سلطان عرب والعجم، کائنات کے سلطان ہیں، عرب عجم کے سلطان ہیں، کہ جن کا لقب یہ ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا ان کا کنٹرول کائنات میں نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہماری باتوں کو نہیں سنیں گے؟ مولا کے بارے میں یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مقام کو وہیں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولا کی زیارت میں ہے کہ اے مولا ہمیں یقین ہے، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مقام سے دیکھتے ہیں، آپ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں۔ اے مولا ہم جانتے ہیں، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ بخدا اس کا ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مولا کے چاہنے والے وہ مولا کی زیارت کو گئے مشہد میں، اور ایک عالم دین تھے جن کو وہ ملے، جنہوں نے ان کے ساتھ ساتھ رہنا تھا۔ وہ عالم دین معرفت والے تھے، عرفان کے بہت عروج پر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان عالم دین کے ساتھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا، اور میں نے وہاں پر آیا تو میں نے اپنی کھڑکی کھولی، کمرے کی کھڑکی کھولی مشہد میں۔ کہتے جب میں نے کھڑکی کھولی تو وہ سامنے مجھے امام کا حرم مبارک نظر آیا۔ کہتے میں نے اسی وقت یہ کہا السلام علیکم یا غریب الغربہ۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ایک دم سے وہ عالم دین کھڑے ہوئے اور کہتے کیا تم نے سنا کہ تمہیں کیا کہا امام نے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا نے تمہیں جواب دیا ہے، مولا نے تمہیں وعلیکم السلام یا ابوالحسن کہا ہے، اس کے بیٹے کا نام حسن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے امام کی آواز کو سنا گیا، یعنی امام وہ ہیں، امام علیہ السلام، ہر امام آپ ان کی زیارت پڑھیں تو، لیکن امام رضا علیہ السلام کی جو ان کی دعاؤں کو پورا کرنے کی جو مشہور ہیں امام، بخدا آپ دیکھتے ہیں کہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں میرے مولا، اور باب الشفا ہے ان کے حرم میں مولا کی، جہاں پہ دنیا کے لوگ آتے ہیں شفا پاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک خادمہ ہے وہاں کی، تو انہوں نے مجھے ایک آڈیو بھیجی، چھوٹی سی آڈیو تھی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ایک خادمہ کا یہ چشمدید وہ گواہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے، یعنی کچھ سال 8-10 سال پہلے کی بات ہے، کہ امام علیہ السلام کے جو کچھ صحن تھے ان کی تعمیر کے لیے لوگوں نے، ایرانیوں نے جرمن سے کچھ انجینئر بلائے، اور ان میں سے ایک انجینئر تھا، وہ گیا امام کے حرم میں اور وہ صحن کو دیکھ رہا تھا، اور وہ باب الشفا والے صحن سے وہاں سے گزرا، باب الشفا کے پاس سے گزرا، تو اس نے ایرانی جو وفد تھا، جو ایرانی جو انجینئر تھے، تو وہاں پہ ان سے پوچھا کہ جتنا بھی ان کا پورا لوگ تھے، یہ جتنا گروپ تھا وہ جا رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ ایرانیوں سے پوچھا کہ جو ان کے ساتھ تھے کہ یہ دروازہ یہاں پہ کیوں لوگ جمع ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ یہاں پہ یہ باب الشفا ہے، یہ دروازہ ہے جو شفا دیتا ہے، اس یہاں پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہاں پہ کون ہے؟ کہا کہ یہاں پہ ہمارا ڈاکٹر ہے، ہمارا طبیب ہے۔ کہا اچھا آپ کا طبیب یہاں پہ ہوتا ہے؟ کہا تو کہا اس کی ٹائمنگز کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 24 آورز ہوتا ہے۔ وہ ایرانی نے بتایا کہ یہ 24 گھنٹے یہ ہمارا طبیب یہاں پہ رہتا ہے۔ کہا اچھا کیا میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں آپ آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ نظر نہیں آئے گا طبیب؟ تو پھر میں اسے یعنی وہ کیسے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آج سے کتنے 100 سال پہلے شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ شہید سے مانگتے، آپ شہید آپ کو کیسے دے گا، وہ سامنے تو ہے نہیں۔ کہا نہیں ہمارا یقین ہے۔ کہتے کچھ اس طریقے سے اس کے دل پہ اثر ہوا۔ اب یہ وہ خادمہ بتا رہی ہیں کہ اس طریقے سے ان کے دل پہ اثر ہوا، اور وہ فوراً کہنے لگا کہ کیا میں بھی یہاں پہ جا کے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں یہ در تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ جاؤ جا کے مانگو۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس کی بیٹی معذور تھی، اور اس نے جا کر پتہ نہیں وہ کہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے، وہ جرمن کہتا ہے، اس کی زبانی تھی، کہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے یہ جگہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور میں جالی پہ جا کے، کہتا ہے میں اتنا رویا، اور میں نے جالی کو پکڑ کے کہا کہ آپ جو بھی طبیب ہیں آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں۔ تو کہتا ہے کہ میں
کتنی دیر گزر گئی، کتنی دیر گزر گئی، وہ روتا رہا۔ اچھا اب جب وہ فارغ ہوا تو واپس آیا تو وہ ایرانی اس کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو فون ہے یہ بہت دیر سے بج رہا ہے، تو آپ اس فون کو دیکھ لیجئے۔ تو فون ان کے پاس تھا اور وہ مولا کے حرم میں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس نے جب فون کھولا تو وہ خادمہ کہتی ہے کہ فون پہ اس کی بیوی کی کالز آئی ہوئی تھی، اس کی جو وائف تھی اس کی کالز بہت زیادہ آئی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً گھبرا گیا کہ یہ اتنی جو بات اتنی زیادہ کالز آئی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جب اس نے وہ کھولا فون تو اس نے بیوی کو فون کیا تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ تم نے کس طبیب کو بھیجا ہے میرے پاس، کس ڈاکٹر کو بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیا وہ حیران ہو گیا، کہتے ہیں کون سا ڈاکٹر؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک ڈاکٹر آیا تھا، اس ڈاکٹر نے، اس کا نام رضا ہے، اور وہ جب آئے تو کہتی ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا اور انہوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے صرف اس کو کہا کہ تم کھڑی ہو، تو کہتے کہ پتہ نہیں کیا تھا اس کی آواز میں، اس کی طاقت، اس طبیب کی زبان میں کہ میری بیٹی فوراً کھڑی ہو گئی اور وہ چلنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بس وہ آپ کے اس طبیب نے کہا کہ بس میرا کام ختم ہو گیا، آپ کے شوہر نے مجھے بھیجا تھا، اب میں واپس جاتا ہوں۔ کہتی ہے بس وہ کہہ کے وہ چلا گیا اور تب سے ہماری بیٹی چل رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا حقیقی واقعہ ہے، اور ہم نے خود، میں نے ذاتی طور پر، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ مولا جس طرح شفا دیتے ہیں، بخدا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو امام کس طرح سے اپنے قریب کرتے ہیں۔ بخدا ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے قریب، اور دیکھیے مومنات، ہم امام کے چاہنے والے، ہم امام کے ماننے والے، آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کو اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ بہت مشہور واقعہ جو میں اپنی مجالس میں بھی پڑھتی ہوں اور میں اس وقت بیان کرنا چاہتی ہوں، معروف کرخی، کہ جو امام کے ماشکی تھے، اور امام ان کو دن میں کتنی مرتبہ کہتے تھے کہ معروف میرے لیے مشکیزہ بھر لو، معروف دن میں کتنی دفعہ وہ پانی بھر کے لاتا تھا امام کا۔ اور امام کی شہادت کے بعد مامون رشید ملعون نے ان کو بلایا معروف کو اور کہا کہ معروف میں جا رہا ہوں سفر کے اوپر، تو تم مجھے اس طرح کرو کہ مجھے کچھ دعا بتا دو، کچھ لکھ دو، اور تاکہ میرا سفر آسانی سے گزرے، کیونکہ تم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، تم ان کے ساتھ ان کی مدد، وہ تم ان کی کمپنی میں بیٹھتے تھے، تو تم ان کی صحبت میں بہت رہے ہو، تو شاید تمہیں بھی اس میں اعظم کوئی پتا ہو۔ اس نے کہا ہاں میں لکھ دیتا ہوں۔ اس نے کاپی پینسل منگایا، قلم دوات لے کر اس نے لکھوا کے اس نے مامون کے ہاتھ میں دے دی، پرچی کو بند کر کے اس نے کہا اس کو جب بھی کوئی مشکل آئی اس کو دیکھ کے تو تم اس کو دکھا، جب بھی مشکل اس کو کھول کے تم دکھا دینا تو وہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ وہ سفر پہ گیا، اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ وہ طوفان بھی آیا، وہ پرچی کھولتا تھا وہ پانی کی طرف کرتا تھا، وہ پانی تھم جاتا تھا، طوفان کی طرف وہ طوفان تھم جاتا تھا۔ بہت خوش ہوا کہ معروف نے تو مجھے بہت اسم اعظم زبردست بتا دیا۔ اب جب وہ واپس آیا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس نے سوچا کہ میں اس کو یاد کر لیتا ہوں اسم اعظم کو، تاکہ کبھی یہ پرچہ گم جائے اور مجھے یاد نہ رہے، میں دیکھوں اس نے لکھا کیا ہے۔ دیکھیں مومنات، یہ ہے معرفت۔ جب اس نے کھولا، یہ معرفت کس کی؟ معروف کی۔ جب اس نے کھولا مامون ملعون نے اس رکے کو، اس پرچے کو، تو اس پہ لکھا تھا اے اللہ تو مجھے بحق کے معروف کرخی، تو میری مشکل آسان کر دے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ پڑھا لکھا ہوا تو اس وقت اس کو غصہ آ گیا، اس نے فوراً عدالت بلوا لی۔ اس نے کہا معروف نے میرے ساتھ مذاق کیا، اس نے اپنا نام لکھ دیا اسم اعظم کے بجائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنے میں تمام عدالت آ گئی، معروف کو بلایا گیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں لکھا، اس کا سر قلم کر دیا جائے، تو اس نے کہا کہ میں صرف اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کام ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا کام ہوا کہ نہیں ہوا، مأموم کا پہلے سے یہ پوچھو۔ جج نے پوچھا، کہا تمہارا کام ہوا؟ اس نے کہا ہاں میرا کام ہو گیا۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں پریشان ہے، میں نے جو بھی نام لکھا ہو کام تو ہوا۔ تو جج نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن مامون پوچھتا ہے کہ تمہارے ذہن میں آیا کیوں یہ خیال، تم نے کیوں یہ لکھا، کیا سوچ کر لکھا؟ کہا میں تو جاہل ہوں، مجھے تو کچھ پتا نہیں، ہاں یہ جانتا ہوں کہ مولا کی محبت رکھنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ میں ان پڑھ، مجھے دنیا کی تعلیم نہیں آتی، لیکن میں کہاں اور مولا کہاں، لیکن
میں نے امام یہ ضرور سنا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ اسم اعظم ہو جاتے ہیں۔ مولا 10 دفعہ میرے نام لیتے تھے، معروف مجھے یہ لا دو، بس مجھے اور تو کچھ نہیں آیا، میں نے اسی کو اس عقیدے سے لکھ دیا کہ مولا مجھے، میں نے اپنے مولا کو بلا کے کہا، میں نے کہا امام رضا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں نہیں جانتا، مجھے ایسی مشکل میں اس نے ڈال دیا ہے، لیکن میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں، مولا اسی نام کے جو آپ کی زبان سے نکلا، اسی نام کی برکت سے مولا اس کا کام کر دینا۔ مومنات، یہی تو بات ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو امام کے ماننے والے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، مولا کے صحیح معنی میں کس طرح ہم فالوور بنتے ہیں، ہم کس طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، ان کی زیارت میں خدا کی زیارت ہے، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کا یہ جو اقوال ہیں ان پہ کس طرح عمل کریں، ان ہستیوں کے راستے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک گروپ آیا اور مولا سے کہا کہ میں ملاقات ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دن آئے، بڑے زور و شور سے آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پہلے دن آئے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر دوبارہ سے پیغام بھیجوایا کہ مولا آپ کے شیعہ آئے ہیں، آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، تو مولا نے پھر بھی نہیں ملے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے جب پیغام بھیجوایا تو انہوں نے کہا مولا ان لوگوں کے سامنے ہماری عزت رکھ لیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے شیعہ ہیں، اور اگر ہم خالی پلٹ گئے تو ہمارے لیے بڑی ذلت کا مقام ہوگا کہ ہمارا مولا ہمیں ملا نہیں ہے۔ تو مولا نے ان کو بلایا، لیکن مولا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ انہوں نے سلام کیا، مولا نے جواب نہیں دیا، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، مولا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ انہوں نے کہا مولا قدموں میں گر گئے، مولا آپ ہمیں بتائیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، مولا آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا، مولا فرماتے خبردار جو تم نے کہا کہ تم میری شیعہ ہو، تم میرے شیعہ نہیں ہو، میرا شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، تمہاری دنیا میں جس طرح رہ رہے ہو، کیا تم ہماری تعلیمات کے مطابق رہ رہے ہو؟ کہا مولا نہیں۔ کہا پھر تم میرے شیعہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو ہمارا شیعہ بھی کہو اور ہر وہ کام کرو جو ہم جس سے منع کرتے ہیں۔ مومنات، اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ ہم کس طرح امام کی اطاعت کرتے ہیں اور کس مقام پر ہم امام کے خلاف جاتے ہیں۔ خلاف کا مطلب خلاف ہے اگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، یہ مولا کی منافی ہے یہ بات۔ اگر ہم اپنے پردے کی حفاظت نہیں کرتے تو مولا نے یہ نہیں فرمایا، مولا تو کہتے ہیں پردہ کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ کتنی عبادتوں سے افضل ہے ایک عورت کا پردہ کرنا، کتنی عبادتوں سے افضل کوئی ایک عورت اگر پردہ کر لے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کتنی دنیا میں خرابیاں کرتے ہیں، دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، ہم اخلاق سے گر جاتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، دوسروں کی مخالفت میں لگے رہتے ہیں، کسی کی عزت خدا نے اگر کسی کو دی ہے تو اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام وہی ہیں نا، وارث ہیں، تمام قائم آل محمد ہے، تو وہی امام جو جن کے وارث ہیں یہ امام زمان، آپ خود سوچئے کہ کیا وہ ایکسپٹ کریں گے اس چیز کو؟ نہیں۔ اولنا محمد و اوسطنا و آخرنا و کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں، ان کی تعلیمات ایک ہیں، ان کے کام ایک ہیں، ان کے بیان ایک ہیں، مختلف ادوار میں ضرور آئے ہیں۔ تو جو کچھ ہمارے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو کچھ ان کے آباء و اجداد فرما رہے ہیں، جو امام علی علیہ السلام، جو رسول نے فرمایا، وہی ہمارے وقت کے امام۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کس حد تک ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ بخدا یہ جو جشن ہے، یہ جو تمام ہم فضائل سنتے ہیں امام کے، یہ فضائل ہم کیوں سنتے ہیں؟ فقط کان کے سننے کی حد تک؟
یا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. مومنات راتوں رات بدلنا کوئی نہیں کر سکتا. ہاں جن کو خدا توفیق دیتا ہے وہ راتوں رات بھی بدل جاتے ہیں، لیکن آپ ایک قدم پازیٹیو کی طرف اٹھائیں. امام علیہ السلام 10 قدم آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اور جانتے ہیں کہ کس کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ امام رضا علیہ السلام کی امام کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گی کہ امام رضا علیہ السلام، ان کی بارگاہ میں اگر آپ نے کسی دعا کو قبول کروانا ہے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیجیے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی کربلا نہیں جا سکتا کہ جب تک میرے دستخط نہ ہو اس کی عرضی پر. یہ باب الحوائج کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جو باب الحوائج ہے ان کا بیٹا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں دستخط نہ کروں تمہاری درخواست پر تم کربلا نہیں جا سکتے. تو اگر آپ کو کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے نا تو میرے مولا کی منظوری سے ہوا ہے، ان کی رضا سے ہوا ہے. اگر نہ ہوتا تو آپ نہ جا سکتے، کیونکہ اس کا اختیار امام رضا علیہ السلام کو ہے. تو جو نہیں جا سکے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو وہ جائیں، اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں. اور جو نہیں گئے ہم امام رضا علیہ السلام سے کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ مولا اے میرے وقت کے امام، آپ کو واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کا، ان سے کہیں کہ وہ ہماری درخواست پر دستخط کر دیں. اور جو دعا قبول کروانی ہو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیں. بہت مشہور واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے بہت مرتبہ، لیکن کیونکہ میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، تو 2 بھائی ہیں اور وہ 2 بھائی جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک گناہگار ہے، ایک بہت اچھا ہے. اور گناہگار کو جو نیک بھائی ہے وہ لے کر جا رہا ہے کہ چلو تم امام کے در پہ چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں امام علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، تمہیں امام علیہ السلام کی در پہ جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. جب یہ کر رہا ہے وہ پہنچا، وہ بھی ساتھ چل پڑا، اس کے دل پہ بھی اثر ہوا، لیکن رستے میں وہ انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا. اب یہ جو نیک بھائی ہے اس کو یقین ہو گیا کہ میرے بھائی کی بخشش ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو مولا نے تو اس کو اپنی زیارت کا شرف بھی نہیں بخشا. بہرحال وہ امام کے حرم میں اس کو لے کے گیا، غسل کفن بھی ہوا اور اس کو امام کے حرم میں لے کے جایا گیا. جب امام کے حرم میں داخل ہوا تو اس کے بعد اس کی تدفین ہو گئی، بعد میں اس کو دفنا دیا گیا. اب یہ جو بھائی ہے یہ بہت پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے بھائی کا کیا انجام ہوا ہوگا. تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں اس کا بھائی اس کو آیا اور بہت ہی خوبصورت حالت میں، بہت بہترین حالت میں تھا. تو پوچھا اس نے کہا، حیران ہو گیا، اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم عذاب میں ہوگے. اس نے کہا نہیں، یہ جو امام رضا علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہ جو ان کا بارگاہ ہے، جو ان کا در ہے، یہ بہت عظیم در ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں جب مرنے لگا، جب میرا وقت نزا قریب تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا، میری زبان بند تھی، اور اس وقت مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے ایسے روح کھینچی جا رہی ہے کہ جیسے جھاڑی کے اوپر کوئی کپڑا پھینک دیا جائے اور اس کو ململ کے کپڑے کو کھینچا جائے. کہتا ہے مجھے اتنی تکلیف تھی، اس طرح میری روح نکلی. اور پھر کہتا ہے کہ جب اور میری جسم میں آگ لگی ہوئی تھی. کہتا ہے جب تم نے مجھے غسل دیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میری جسم پہ کھولتا ہوا پانی جا رہا ہے. پھر جب تم نے مجھے کفن پہنایا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کفن کا پھندا میرے گلے میں آ گیا ہے، میں سانس نہیں لے سکتا تھا، گھٹن محسوس ہو رہی تھی، میں بہت میری حالت خراب تھی. کہ اتنے میں امام رضا علیہ السلام کا حرم آ گیا. جب تم مجھے اس میں لے کر گئے تو میری حالت ایسے ہو گئی کہ جیسے مجھے سکون مل گیا ہو، میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی. اب میں خوش ہو گیا. میں نے امام رضا علیہ السلام کی طرف دیکھا، جب میں نے ان کے حرم کی طرف دیکھا تو مجھے امام بیٹھے ہوئے نظر آئے. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک وائٹ کپڑوں میں، سفید کپڑوں میں ایک شخص آئے میرے پاس، بہت نورانی چہرہ، اور انہوں نے کہا کہ بات تو سن کہ یہ جو عذاب تیرے اوپر سے ہٹا ہے یہ فقط امام علیہ السلام کے حرم کا معجزہ ہے، جیسے ہی تو باہر نکلے گا تو پھر اس عذاب میں آ جائے گا. کہتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میں گھبرا گیا اور میں
کہتے ہیں نا پینک سٹیج آ گئی اس کی. کہتے ہیں میں فوراً بھاگا, میں نے امام کو دیکھا حرم میں دوڑتا ہوا گیا, میں امام کے قدموں میں بیٹھا, میں نے کہا مولا مجھے میری مدد فرمائے, میں گناہگار ہوں, میں آپ سے توبہ کرنے آیا تھا, میں خدا سے توبہ آپ کے وسیلے سے کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں امام کا سر جھکا ہوا تھا, امام اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے, مولا اس کے سامنے نظریں نہیں اس سے ملا رہے تھے. کہتا ہے میں نے کہا مولا مجھے دیکھیے, اپنی نظریں کرم کیجیے. کہتا ہے کہ اتنے میں انہوں نے جنازے کو اٹھایا, اور میں نے کہا مولا میرے پاس وقت نہیں ہے, میرے جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہے, میں ابھی جا رہا ہوں. کہتا ہے میں اتنا پینک ہو گیا, اتنا پریشان ہو گیا کہ وہاں پہ جن بزرگ نے مجھے کہا تھا وہ جناب خضر تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے امام کے سامنے دوزانو ہو کے. انہوں نے کہا اس کو واسطہ دو, ان کو واسطہ دو اس ہستی کا جن کی محبوب ترین ہستی ہے. کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا آپ کو آپ کی جدہ زہرا کا واسطہ, اے میرے مولا آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ, آپ کو ان کے زخمی پہلو کا واسطہ, میرے مولا میری مدد کیجئے, میرے گناہوں کو بخش دیں, میرا آخری وقت ہے مولا, میری قبر میں میری مدد فرمائیے. کہتے جیسے ہی میں نے بی بی کا واسطہ دیا تو مولا کی نظریں اٹھیں اور مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور مولا نے فرمایا کہ تو نے مجھے ایسا واسطہ دے دیا ہے کہ میں تجھے, جہاں میں نے تجھے بخش دیا, جہاں تجھے تیرے رب نے بخش دیا. کہتے ہیں جیسے ہی یہ کہا تو میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اترا, میرے سر سے عذاب اتر گیا, اور میں آج تک بہترین حالت میں ہوں. مومنات, اپنے وقت کے امام سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کو امام رضا علیہ السلام کا واسطہ, ہم امام رضا علیہ السلام کو واسطہ دیتے ہیں, ان کی جدہ کا, ان کی ماں زہرا کا واسطہ دیتے ہیں کہ مولا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.